اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظہورکم ثقیلا من اوزارکم فخففوا عنہا بطول سجودکم۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، اس عظیم مہینے کی برکتوں سے، رحمتوں سے، فیوزات سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خطبہ شعبانی کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج جس جملے کے بارے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سجدہ۔ رسول خدا اس خطبہ شعبانیہ فرماتے ہیں کہ انسان بالآخر گناہوں، انسان کے کاندھے گناہوں کی سنگینی کی وجہ سے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ انسان کا وجود سنگین بن گیا ہے۔ اب اس کو کیسے ہلکا کیا جائے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں سجدے لمبے لمبے کرو، سجدوں میں طول دو۔ وظہورکم ثقیلا، آپ کے کاندھے جو ہیں بوجھ کی وجہ سے سنگین ہو چکے ہیں۔ فخففوا عنہا بطول سجودکم، سجدے سے ان کے وزن کو ہلکا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ، خدا نے قسم اٹھائی ہے ان لا يعذب المصلین، کہ خدا نمازیوں کو عذاب نہیں دے گا۔ والساجدین، جو سجدہ کرنے والے ہیں ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ وَأَن لَا يُرَوِّعُهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان کو عذاب بھی نہیں دے گا اور قیامت کے دن آگ کی عذاب سے بالآخر آگ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، سجدہ حقیقت میں وہ تذلل ہے، اللہ کی بارگاہ میں خشوع ہے، خضوع ہے۔ انسان جو تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جو جھکتا ہے، اس عبدیت کو سجدہ کہا جاتا ہے، اس عبادت کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، انسان کا قریبی وقت روایات کے حساب سے سب سے زیادہ اس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے۔ اچھا، سجدہ ایک دفعہ سجدہ جو ہے وہ جسمانی سجدہ ہوتا ہے، ہم فزیکلی طریقے سے جیسے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی سجدہ ہے۔ اس وقت خدا کے انسان قریب ہوتا ہے۔ لیکن سجدہ نفسانی سجدہ بھی علماء کہتے ہیں ایک سجدے کی قسم ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفسانی سجدہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے تمام فانی چیزوں کو نکال دے اور اپنے وجود کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دے۔ پروردگارہ، میرا سارا وجود تمہارے سامنے جھکا ہوا ہے۔ یہ سجدہ نفسانی ہے۔ اور انسان اگر اس مقام تک پہنچ جائے، کیونکہ کافی افراد ہم میں سے ایسے ہوں جو سجدے کرتے ہوں لیکن دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوں، دنیا کی محبتوں میں، لذتوں میں یہ گرفتار ہوں، لیکن اگر انسان اپنے وجود کو فنا کر دے، فنا فی اللہ کر دے، اور اپنے وجود کو اس انداز سے جھکا دے، تمام غیر اللہ جو چیزیں ہیں، اللہ سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں، ان کو دل سے نکال دے، فقط خدا کے انسان حضور میں جھکے، یہ سجدہ نفسانی ہے۔ اس مقام تک انسان پہنچ جائے گا، واقعاً اللہ کا حقیقی عبد بن جائے گا۔ اور ساری مخلوقات، فقط انسان تھوڑی، پوری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے میں ہے، تسبیح کر رہی ہے۔ تو یہ انسان بھی جب سجدہ کرتا ہے تو ہم رنگ بن جاتا ہے مخلوقات کے ساتھ، پوری کائنات تسبیح کر رہی ہے۔ اور خاص کر کے اس ماہ مبارک رمضان میں جو انسان مغفرت طلب کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کی گھڑیاں اور گھڑیاں، یہ وقت اور وقت ہے۔ اس وقت میں اگر انسان سجدہ کرے گا، اپنے گناہوں کو معاف کرے گا، کیونکہ روایات میں بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے میں بھی اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ اور سجدے سے، جیسے روایت میں ہے، جیسے خطبہ شعبانی آپ نے تلاوت کی، کہ سجدے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ سنگینی گناہوں کی ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا سجدہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے انسان کے چہرے میں نورانیت آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ اس جملے میں رسول خدا حسن خلق کی تاکید کر رہے ہیں۔ اچھا اخلاق جس کا ہوگا، اس مہینے میں جس کا اچھا اخلاق ہوگا، وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ جب سب افراد کے، سب لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، یہ آسانی سے پل صراط سے گزر جائے گا۔ حسن خلق سے مراد انسان کا در واقع
ذات میں اچھی صفات کا ملکہ ہو جائے، مومنوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، اور اگر اچھا اخلاق ہے اس کو حسن خلق کہا جاتا ہے، رویے اچھے ہیں، کردار اچھا ہے تو حسن خلق ہے، اگر رویے برے ہیں، ہر کسی کے ساتھ چڑچڑاہٹ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، بد اخلاقی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو اس کو سوء خلق کہا جاتا ہے، اس کو برا اخلاق کہا جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں جو انسان اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ آثار کی طرف میں متوجہ کر رہا ہوں، جو انسان اچھا اخلاق اپناتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الخلق الحسن یمیت الخطیئہ یا یمیث الخطیئہ، اچھا خلق، اچھا اخلاق خطاؤں کو ختم کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ کما تمیس الشمس الجلید، جیسے برف سورج کی وجہ سے برف پگھل جاتی ہے، سورج برف کو ختم کر دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، پگھلا دیتا ہے، یہ اچھا اخلاق بھی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور صفوان امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتا ہے، قال قال رسول اللہ ان صاحب الخلق الحسن لہ مثل اجر الصائم القائم، جو اچھے اخلاق کا مالک ہے اس کا اجر یہ ہے کہ جیسے وہ دن کو روزہ رکھے، رات کو ساری رات عبادت کرے، جو اچھے اخلاق کا مالک ہے اس کا اجر یہ ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے کہ روزے دار کا اس کو اجر مل رہا ہے، اس کو نماز شب کا اس کو اجر مل رہا ہے۔ اور اکثر ما یدخل الناس، سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے وہ تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک پرہیزگاری اور دوسرا اچھا اخلاق، اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور ایک بات جس کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں ہم اس معاشرے میں اجتماعی طریقے سے جیسے زندگی کر رہے ہیں، ہمارے نوکر بھی ہوتے ہیں جو نیچے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ڈرائیور، دوسرا ملازم جو ہمارے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی رسول خدا فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابُهُ، جو اپنے ماتحت غلاموں کے ساتھ اچھا رویہ اپناتا ہے، نرمی کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے حساب میں اللہ آسانی کر دے گا۔ اور ابو ذر کو بھی رسول خدا نے اس بات کی تاکید کی کہ جو آپ کے ماتحت افراد ہیں ان کو کھانا کھلائیں، جو آپ کھاتے ہیں وہی اس کو کھلائیں۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل، وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ولیکسہ مما یلبسو، اس کو لباس بھی ایسا لے کے دو جس خود پہنتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ولا یکلفہ ما یغلبہ فإن کلفہ ما یغلبہ فیلعنہ، اور ایسے کاموں پر اس کو مامور نہ کرو، ایسے کام اس سے نہ کرواؤ جس کی اس میں توان نہ ہو۔ اب بڈھا ہے بیچارہ، ضعیف ہے، تمہارے پاس پوری زندگی خدمت کی ہے، اب اسے سنگین کام کیوں کروا رہے ہو؟ دیکھیں کتنی تاکید ہے۔ ہم نوکروں کو، غلاموں کو گھر سے، کمرے سے نکال دیتے ہیں کہ یہ کیا کھائے، ہمارے ساتھ کیوں بیٹھا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ ریڈ لائنز جو ہیں گھر والی وہ تو ہونی چاہیے، لیکن رویہ کیسا ہونا چاہیے غلاموں کے ساتھ؟ اس خطبہ شعبانیہ میں عظیم ذمہ داری کی طرف رسول خدا نے اشارہ فرمایا ہے کہ جو انسان اچھے طریقے سے کسی مومن کے ساتھ پیش آتا ہے، آپ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، ساری زندگی غلام خرید کر کے ان کو آزاد کر دیتے تھے، ان کو قرآن کی بالآخر تعلیم دیتے تھے، قرآن یاد کرواتے تھے، اہداف کربلا ان کو بتاتے تھے۔ اگر کسی سے غلطی ہوتی تھی وہ اتنے مقام تک پہنچے ہوئے تھے، اتنے پڑھے لکھے تھے مولا کے نوکر اور مولا کے یہ خادم کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو اس انداز سے اگر انسان لوگوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، دوسرے مومنوں کے ساتھ پیش آئے گا، خدا اس کے گناہ معاف کرے گا، اور بہترین سبب ہے اللہ کی رضایت کے لیے کہ انسان خلق خدا کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ زندگی گزارے۔ خداوند منان سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔